ساتھیوں، واقعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کا کہ جان کرنے کے وقت ان کی کیا کیفیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی جان نکلنے کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو ان کے پاس آئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ وہ صندوق لے لو۔ عبداللہ نے کہا، مجھے اس صندوق کی ضرورت نہیں ہے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا، یہ صندوق مال و دولت سے بھرا ہوا ہے۔ عبداللہ نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عمرو بن عاص نے فرمایا، کاش یہ صندوق مینگنوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ کہا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں کسی عقل مند شخص کو جان کرنے کے عالم میں دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ تم موت کے کیسے پا رہے ہو، پھر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ موت کو کیسا پا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے، اے اللہ، مجھ سے جو چاہے لے لے، یہاں تک کہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے حکم دیا مگر ہم نے نافرمانی کی، تو نے معصیت سے روکا مگر ہم نے اس کا ارتکاب کیا۔ تیرے سوا کوئی برات دینے والا نہیں کہ میں اس کے سامنے عذر پیش کروں، اور نہ ہی کوئی طاقت والا ہے جس سے مدد طلب کروں۔ ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے تیرے ہی سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ کہی، پھر آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی۔ حضرت عمرو بن عاص کی جان کرنے کے واقعے کی کیفیت علامہ ذہبی نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کہا کرتے تھے، تعجب ہے کہ جان کرنے کے عالم میں مبتلا شخص سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی کیوں کر موت کی کیفیت بیان نہیں کر پاتا، مگر جب عمرو بن عاص کی موت آن پہنچی اور جان کرنے کے عالم میں ان سے ان کے بیٹے نے موت کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے فرمایا، بیٹے، موت کی کیفیت بیان سے باہر ہے، پھر بھی میں تجھ سے بیان کروں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ رضوی کے پہاڑ میری گردن پر رکھے ہوئے ہیں، اور جیسے میرا پیٹ کانٹوں سے بھر گیا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری سانس سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔ پانی کے ایک گھونٹ کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و محدث تھے، انہوں نے ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھا کہ وہ سخت پیاس کی حالت میں پینے کے پانی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور پانی کا گلاس منہ سے لگانے ہی والے ہیں کہ ابن سماک نے آواز دی، اے امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر پانی پینے سے رک جائیں۔ جب ہارون رشید نے پانی کا پیالہ زمین پر رکھ دیا تو ابن سماک نے عرض کیا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو پانی کے اس گھونٹ سے روک دیا جائے تو آپ کتنی قیمت دے کر اسے خریدیں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، اپنی سلطنت کی آدھی دولت سے خرید لوں گا۔ ابن سماک نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، پانی پی لیجئے۔ جب ہارون رشید نے پانی پیا تو پھر ابن سماک نے عرض کیا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پیٹ سے یہ پانی نہ نکلے، یعنی پیشاب نہ آئے، تو کتنی قیمت کے عوض اس کو نکالنے کے لیے علاج کرائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا، اپنی پوری سلطنت کی دولت اس کے علاج میں لگا دوں گا۔ ابن سماک نے فرمایا، اے امیر المومنین، ایسی بادشاہی جو ایک گھونٹ پانی سے کم تر قیمت رکھتی ہے، بہتر یہی ہے کہ ایسی سلطنت کی طلب میں جان توڑ کوشش نہ کی جائے۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے ابن سماک کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ اس سلطنت کو آپ کیا کریں گے کہ پانی کا ایک گھونٹ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ابن سماک کی بات سننے کے بعد
اس قدر زار و قطار رونے لگے کہ اس کی داڑھی کے بال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ ابن سماک ہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ہارون رشید سے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کے عہد میں آپ سے زیادہ مرتبہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، اس لیے کوئی بھی شخص آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ بندے پر جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نزول زیادہ ہو، اسی قدر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور فرما بردار ہونا چاہیے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے اور پوری سلطنت کے آپ اکیلے مالک ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی آپ پر حکمران نہیں اور آپ سب پر حکمران ہیں، اس لیے آپ پر واجب ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں اور اس کے آگے جھکیں، کیونکہ زیادہ پھلدار درخت زیادہ جھکا ہوتا ہے۔ واقعہ ایک چرواہے کے تقوی کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے کسی کنارے کی طرف نکلے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے چند ساتھی بھی تھے۔ ساتھیوں نے آپ کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اسی دوران وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ حضرت ابن عمر نے اس سے کہا، چرواہے آؤ، اس دسترخوان سے تم بھی کچھ کھا پی لو۔ چرواہا بولا، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اس طرح کے سخت گرم دن میں تم روزے کی مشقت برداشت کر رہے ہو، جبکہ لو نہایت تیز ہے، جبکہ ان پہاڑوں میں تم بکریاں بھی چرا رہے ہو۔ چرواہے نے جواب دیا، جی ہاں، میں ان خالی دنوں کی تیاری کر رہا ہوں جن میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اسی لیے اس زندگی میں یہ عمل بچا لا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے چرواہے کے تقوی اور خوف الہی کا امتحان لینے کے ارادے سے اس سے کہا، کیا تم اس ریوڑ میں سے ایک بکری بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی نقد قیمت دیں گے، مزید تمہارے افطار کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ چرواہے نے جواب دیا، یہ بکریاں کوئی میری نہیں ہیں جو بیچ دوں، بلکہ میرے آقا کی ہیں، اس لیے میں انہیں بیچ نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، تمہارا آقا اگر کوئی بکری گم پائے گا اور تم اس سے کہہ دو گے کہ وہ بکری گم ہو گئی ہے، تو وہ کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ریوڑ سے ایک دو بکریاں پہاڑوں میں گم ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ چرواہا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس سے چل دیا۔ وہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ جملہ کہے جا رہا تھا، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ جب چرواہا چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کا یہ جملہ بار بار دہرانے لگے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ جب حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ آئے تو چرواہے کے آقا کے پاس انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور اس سے بکریاں اور اس چرواہے کو خرید کر اس سے آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اس سے ہبہ کر دیں۔